بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند درجہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، کیونکہ آیات الہیہ خود حاکم ہیں اور ایسا فیصلہ کرنے والی ہیں کہ اختلاف کرنے والے کے لیے کوئی شبہ باقی نہیں چھوڑتی۔ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن مجید ایسے واضح اور قوی دلائل رکھتا ہے جو ہر منصف مزاج شخص کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ کتاب الہی مبنی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر حاسد دانا اور سمجھدار ہونے کے باوجود دیدہ و دانستہ منکر قرآن اور مخالف فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو تعجب کیسا۔ جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی معاند سیاہ دل کے شک اور انکار سے یہ کتاب برحق کبھی مشکوک نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید اپنے کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر اور اس پر اتنے دلائل قائم ہیں کہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن پاک بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد کا حامل ہے اور گوناگون فضائل و اعجاز پر مشتمل ہے۔ اولاً قرآن کریم ایسے ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زباندانی اور فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، جو خود کو عربی یعنی زبان و بیان کا ماہر اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ قرآن مجید نے سب کو مقابلے کی دعوت دی، لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جس کا مقابلہ نہ ہو سکے، ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ثانیاً جس ذات اقدس پر قرآن مجید نازل ہوا، ان کے پاس اس کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، نہ مال و دولت، نہ والدین کا سایہ۔ اکثر رشتہ دار دشمن تھے۔ نزول قرآن کے وقت نشر و اشاعت کے ادارے نہ تھے، بلکہ ان کا وجود تک نہ تھا۔ تحریر کرنے کے لیے کاغذ تک میسر نہ تھا۔ قرآن کریم کا اس صورت سے پھیل جانا، اس بے سر و سامانی کے باوجود قلیل سی مدت میں اس کی اشاعت کا ہو جانا، اس کے کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔ ثالثاً قرآن مجید جن لوگوں میں آیا وہ تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا تھے۔ شراب نوشی، ڈاکہ زنی، جنگ و جدل، ایسی بہت سی ان کی پیدائشی بدعادات تھیں جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ صرف 23 سال کی قلیل مدت میں قرآن پاک نے ان کی کایا پلٹ دی۔ چنانچہ چور پاسبان، ڈاکو منصف، شرابی متقی اور تہذیب و تمدن سے عاری دنیا کی تہذیب کے استاد بن گئے۔ رابعاً قرآن مجید میں ایسی کشش ہے اور ایسی تاثیر ہے کہ دل خود بخود اس کی طرف کھنچتا ہے، یہاں تک کہ نہ سمجھنے والے بھی سن کر رونے لگ جاتے ہیں اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابتداءً اسلام اور اہل اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، قرآن پاک کی صرف چند آیات سن کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم مضامین کے اعتبار سے 10 اقسام پر نازل ہوا ہے۔ نمبر 1 خوشخبری دینے والا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا، نمبر 3 ناسخ، نمبر 4 منسوخ، نمبر 5 محکم، نمبر 6 متشابہ، نمبر 7 نصیحت، نمبر 8 امثال،
نمبر 9 حلال، نمبر 10 حرام۔ جو شخص اس کی بشارت پر خوش ہوا، اس کے ڈرانے سے ڈر گیا، اس کے ناسخ حکم پر عمل پیرا ہوا، اس کے منسوخ آیات پر ایمان لے آیا، اس کی محکم آیات کے سمجھنے پر اکتفا کیا، اس کی متشابہ آیات کو اس کے جاننے والے پر لوٹا دیا، اس کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کی، اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کی، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، وہ پکا مومن ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں بلند مرتبے ہیں اور وہ بہت اچھے رفیق ہیں، کیونکہ انبیاء، شہداء اور صالحین سے بڑھ کر اچھا رفیق اور ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ وہ مومن میرا اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کا وارث ہے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہے۔ جب وہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ آخرت میں اس کا حشر میرے گروہ میں ہوگا اور وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے فنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔